الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى. ظاہر ہے کہ میں آپ اپنے رب کو پہچان لوں. میری اور شاید آپ کی بھی ایک بہت بڑی خامی کوتاہی یہ ہے کہ ہم نے اپنے رب کو پہچانا ہے. عزم کریں، کوشش کریں کہ اپنے رب کو پہچاننا ہے اور اپنے قربوں کو اپنے رب کی پہچان پہ لانا. دعاؤں کے ساتھ اور اپنے رب کی کتاب اور نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث کے سننے کے ساتھ، دین کی مجلسوں میں بیٹھنے کے ساتھ امید ہے رب کی پہچان آئے گی انشاءاللہ. ہمارے رب، ان کے حوالے سے ایک یہ بات انتہائی قطعی اور یقینی ہے کہ وہ ہمیں بہت ہی زیادہ نوازنا چاہتے، عطا فرمانا چاہتے ہیں. بس معمولی سا بہانہ چاہیے اور ان کی عنایات اور نوازشات کا ٹیوبویل نہیں. ٹیوبویل کیا ہوتا ہے؟ سمندر موجیں مارتے ہوئے ہماری طرف رواں دواں ہو جائے. آئیے آج کے سبق کی حدیث شریف سنیے. میں تو خود حیران ہوں اور اللہ کرے میری حیرانگی جو میں کہہ رہا ہوں سچی ہے، اس میں جھوٹ اور دکھاوا نہیں. امام ابو یعلا رحمہ اللہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت کرتے ہیں، ہمارے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، من خرج حاجا فمات كتب له اجر الحاج الى يوم القیامہ. جو شخص حج کرنے کے لیے نکلا فوت ہو گیا، حج نہیں کر سکتا. اب بظاہر گھاٹے میں رہا یا نفع میں؟ صاحبان اتنا گھاٹا خرچ کیا، محنت کی، مشقت کی اور راستے میں فوت ہو گیا. عرفات پہنچنے سے پہلے ہی فوت ہو گیا. خسارہ ہی خسارہ. لیکن دیکھیے اپنے رب، ان کی رحمت کو، اس کے لیے حج کرنے والے کا ثواب لکھا گیا، حج نہیں کیا. مری گیا تو حج کیسے کرنا ہے؟ اور بات یہاں نہیں رکی. اگلی بات اس سے کہیں گنا عجیب ہے. الی یوم القیامہ، روز قیامت تک اس کے لیے حج کا ثواب لکھا جانا جاری ہے. اللہ کی قسم عجیب بات. چوئی صاحب جی، دنیا میں کوئی ایسے دینے والا ہے؟ مائیں، میرا عقیدہ یہ ہے، میری ماں جیسا میرے ساتھ کوئی نہیں. میرا عقیدہ یہ، پتہ نہیں
آپ کا کیا؟ ماں نے اس طرح دی کہتی جا جان بھی چھٹ ہو جائے. شیر خوار بچہ جب ماں کی جان نہ چھوڑے تھپڑ مار دے کہ نہیں؟ اور یہ کیا کہانی ہے؟ یہ کم رحمت ہے. حج کیا نہیں اور حج کا ثواب دے دیا نہیں. الی یوم القیامہ، قیامت تک ثواب دیے جا رہے ہیں. اللہ، میں آپ نے اپنے رب کو پہچاننا ہے اپنے دل سے سوال کر کے دل ہی میں جواب دے. نہیں پہچان. اس بات کا فائدہ اگر اس بات کا یقین آ جائے کہ میرے رب وہ ہیں، یاد جی صرف نیت کرنے پر اور اس کے لیے کوشش کرنے پر اس کام کا اجر و ثواب دے دیتے ہیں، تو پھر ہم نیتیں کرنے میں اور کوشش کرنے میں کوتاہی کریں؟ ایسا نہیں. بڑے لوگ اولاد کے بارے میں چاہتے ہیں حفظ کروائیں، نیک بنانے، پھر کہتے ہیں یار مانتے تو ہے نہیں. چاچا ماننا تیرا تعلق نہیں ہے، وہ عرش والے کا تعلق. نہیں مانتا نہ مان. تو اگر اپنا خانہ آباد کرنا چاہتا ہے کیا کر؟ عزم کر، کوشش کر، ہو نہ ہو اس کا تو ثواب میں تعلق تو. حج والے نے حج کیا، جواب دو. ایک حج کا ثواب پایا. تو بات میں سمجھ رہا ہوں، اللہ کرے کہ غلطی نہ ہو، قیامت تک حج کا ثواب جاری. مجھے تو اس طرح معلوم ہوتا ہے کہ مرنا حج کرنے والے سے زیادہ قیمتی ہو. تو جب بات کہانی یہ ہے تو میں آپ نیکی کا کوئی ارادہ اور اس کے لیے کوشش کرنے کا پروگرام چھوڑیں یا لگ جائیں. ہاں، پروگرام بنانے سے کیا کہتے ہیں پھر بھی وہ دیکھیں بظاہر امکان ہو. جب ہے باقی لوگوں کے بچے حفظ کریں تو میرا بچہ کیوں نہیں کرے گا؟ میرا بچہ کچھ سکھ گھر میں رہتا ہے، کوئی یہودی ہیں، انشاءاللہ مسلمان ہیں. جو ارادہ ہے نیکی کا کریں، اس کے لیے کوشش کریں. جو ہوتا ہے ہوتا رہے، مجھے یہ میرا شعبہ ہی نہیں. اس کے بعد مزید سنیے، ومن خرج معتمرا فمات كتب له اجر المعتمر الى يوم القيامة. جس نے عمرے کا ارادہ کیا، جس نے عمرے کے لیے نکلا تو کیا ہے؟ قیامت تک اس کے لیے عمرہ کرنے والے کا ثواب لکھا گیا. مجھے تو پھر وہی کہتا ہوں، یہی سمجھ آ رہی ہے، یہ فوت ہونے والا مکمل عمرہ کر کے گھر آنے والے سے آگے نکلا. سب کا معاملہ یہ اور ہے. دنیاوی پیمانے رب کے اجر و ثواب کو جاننے، پہچاننے، ماپنے کے لیے غلط، ناکافی نہیں، غلط. ومن خرج غازیا فمات كتب له اجر الغازی الى یوم القیامہ. جو اللہ کی راہ میں جہاد کے لیے نکلا فوت ہو گیا، قیامت تک کے لیے اس کے لیے اللہ کی راہ میں جہاد کرنے والے کا جو ثواب لکھا گیا. آئیے آج کے سبق سے کچھ لے کے جائیں. اللہ جانے اس میں کیا کچھ ہے، لیکن ایک بات، نیکی کے ارادے کرنے ہیں، ان کے لیے کوشش کرنی ہے، اور یہ شیطانی وہم کہ نہیں ہوگا اس کو اپنے ذہنوں کے قریب نہ آنے دیں. ہاں، ایک بات بظاہر 100% ناممکن ہے، وہاں ٹکرے نہ مارے.
انسانی حدود کے مطابق کیا کہتے ہیں سب فل بیٹھی وہ چیک کر لیں، اگر عام حالات کے مطابق وہ بات ہونے والی ہے اللہ پہ بھروسہ کر کے سمندر میں کشتیاں ڈال دیں، ساحل پہ پہنچانے والے اللہ ہے، نبی پہنچے، اللہ کی طرف سے اجر و ثواب کا ملنا ساحل سمندر پہ پہنچنا ضروری نہیں، سمندر کے پانیوں کی گہرائیوں میں غرق ہو جائیں وہ سمندر کے کنارے پر پہنچنے والوں سے زیادہ قیمتی۔ اللہ مجھے آپ کو ہدایت دے دے، مجھے آپ کو ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، ہدایت دے دے، اپنی پہچان دے دے، اور اپنی پہچان کے لیے جو تدبیریں ہیں، جو طریقے ہیں، ان کی کتاب کو پڑھیں، نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو پڑھیں، آپ کی سنت کو پڑھیں، کتاب و سنت کی مجلسوں میں آئیں، اللہ والوں کی صحبت میں آئیں کہ اللہ تدبیریں مجھے آپ کو عطا فرما دے۔ اے اللہ ہمارے تمام بیماروں کو شفا دے، کہ اللہ بیماری ہی بیماری نظر آ رہی وہی سن رہے ہیں، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے، اے اللہ تمام بیماروں کو شفا دے۔ میرے پوتے عوام، اس کی نانوں کا بھائی، میری بیٹی نے بتایا کہ بہت ہی زیادہ عمدہ انسان ہے، صلہ رحمی کرنے والا، ماں باپ کی خدمت کرنے والا، جس طرح کہ اس کی بھانجی نے بتلایا ہے، بہت بیمار ہے، اس بیماری وینٹی ویٹر پر ہے، دعا کی خصوصی طور پر التماس کی گئی ہے۔ اللہ تعالی ہمارے اس بھائی کو جس کے بارے میں ہم نے اچھی بات سنی، اللہ اس کو مکمل شفا دے، مکمل شفا دے دے۔ اور یاد ہمیشہ رکھیے، کسی کی دعا کرنا اس سے زیادہ اپنے لیے فائدہ، ہم اس کے لیے دعا کریں، فرشتہ اس پر بھی آمین کہے، اور ہمارے بھی فرشتہ وہی دعا کرے۔ یہ سودا بڑا ہی نفع والا ہے، تو لوگوں کے لیے، مسلمان بھائیوں کے لیے، بہنوں کے لیے، امت کے لیے خوشی سے دعا کیا کریں کہ ان کا بھی فائدہ ہے اور اپنا فائدہ بھی کچھ کم نہیں۔ اللہ ہمارے اس بھائی کو، تمام مسلمان بیماروں کو، اور ہمارے گھروں میں جو بیمار ہیں، پریشان ہیں، دکھی ہیں، تڑپ رہے ہیں، ان سب کو اپنی رحمت سے شفا عطا فرما دے، اور جو بیماری ہمارے گناہوں کی وجہ سے آئی ہے، اللہ ہمیں ان گناہوں سے سچی توبہ کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ بدی کا نام و نشان مٹا، فحاشی کو تحس نحس کر دے، جڑ سے اکھاڑ دے، دین کو لا، تقوی کو لا، عفاف، طہارت، پاکیزگی کا عام دورہ فرما۔ اے اللہ بدی کو مٹا، نیکی کو چلا، اے اللہ خیر فرما، خیر فرما، خیر فرما، تمام معاملات سدھار دے، تمام معاملات سدھار دے، ہمارے ملک کی خیر فرما، امت کی خیر فرما۔ ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم، وصلى الله تعالى على خير خلقه وعلى آله وأصحابه وأهل بيته وأتباعه إلى يوم الدين، آمين يا رب العالمين۔